ہیں اللہ نے قبول. اللہ کے اوپر کوئی دھوس کسی کا جلنے والا بولو. اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے رد فرماتا ہے. اگر قبول کرنے پہ آئے میرے عزیزو, ایک ننھی منھی چونٹی کی بھی دعا قبول کر لے. حضرت سلیمان علیہ السلام خشک سالی کا زمانہ, اپنی فوج کو لے کر کے گئے. کس لیے؟ دعائے استخارہ, دعا کرنے کے لیے, استسقاء کے لیے میدان میں پہنچے. اور اس کے بعد میں فوج کو کہا چلو واپس چلو, دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فوجیوں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ بارش نازل فرمائے گا انشاءاللہ. کہا کیوں دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ کہا میری نظر ایک ننھی منھی چونٹی پہ پڑی ہے, اپنے دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر رب سے دعا کر رہی ہے, بار الہ میں تیری مسکین مخلوق ادنا سی چونٹی ہوں, اگر تیرے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تو بارش نہیں نازل فرماتا تو ہم بے قصوروں نے کیا قصور کیا ہے, اے اللہ بارش نازل فرما دے, اے اللہ بارش نازل فرما دے. حضرت سلیمان علیہ السلام فوج لے کر کے ابھی پلٹے ہی ہیں کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اللہ نے برکھا نازل فرمائی, زمین تر و تازہ. اللہ سننے پہ آئے, اللہ سننے پہ آئے تو ایک ننھی منھی چونٹی کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے. اور اللہ نہ سننے پہ آئے تو حضرت نوح اولو العزم نبی ہیں اور سب سے پہلے رسول ہیں. ان کے اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے سمندر کی لہروں کے درمیان دیکھا, کون سا باپ ہے, کون سا باپ ہے کہ جس کا دل نہ دہل جائے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے بھنور کے اندر چکر پہ چکر کھاتا ہو, لہروں کے حوالوں پہ گھوم رہا ہو اور اس کا کلیجہ نہ پھٹے. نوح نے اسی بشری تقاضے کے پیش نظر اللہ عز و جل سے دعا کی اور کیا کہا, ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے رب, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اے اللہ, یہ میرا بیٹا لخت جگر میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, یہ میرے گھر والوں میں سے میرے جسم کا ٹکڑا ہے, تیرا وعدہ سچا ہے, لہذا اسے تو بچا لے, تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے, اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ابھی یہ دعا نکلی, قبولیت کی بات تو بڑی دور کی نہیں, اللہ عز و جل نے ایسی زبردست ڈانٹ پلائی کہ قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور سنو, آئندہ اس کے بارے میں دعا بھی نہ مانگنا, انی اعوذ ان تکون من الجاہلین. اگر آئندہ ایسی دعائیں کرو گے تو جاہلوں میں تمہارا شمار ہوگا. اللہ اکبر. اتنا بڑا نبی, اس کی دعا اللہ کہہ رہا اگر مانگو گے تو جاہلوں میں تمہارا شمار ہوگا. ہم تمہیں نصیحت کیے دیتے ہیں, آئندہ ایسے لوگوں کے لیے دعا بولو. اللہ جس کی چاہے سنے, سننے پہ آئے تو فقیروں مسکینوں غریبوں کی سنے, نہ سننے پہ آئے تو نبیوں کی بھی نہ سنیں. میرے عزیزوں اور سنو, آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی. میری امت قحط سے, نمبر 1 میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو, نمبر 2 میری امت غرق سے ہلاک نہ ہو, نمبر 3 میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی, میں نے تیری 2 دعائیں پہلی قبول کر لی ہیں, لیکن آخری دعا میں نے رد کر دی ہے, میں اسے نہیں قبول کروں گا. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. تو میرے عزیزو, یہ نہ سمجھو کہ دعائیں کسی نبی یا ولی اور بزرگ ہی کی قبول ہوتی ہیں اور دوسروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, بلکہ اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے. اور سنو, اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا شکلیں ہیں؟ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک تو دعا قبول کر لیتا ہے, دوسری شکل یہ ہوتی ہے اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے اللہ کوئی دوسری چیز تمہیں عطا فرما دیتا ہے, اور اگر قبول نہیں ہوتی تو تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے تمہارے نام اعمال میں نوٹ فرما دیتا ہے. اور نبی کی آخری خوشخبری حدیث مبارک کی صورت میں آپ کو دے کر کے اپنی خطبے کو ختم کروں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ ایک گنہگار بندے کو اس کے اعمال کو ترازو پہ رکھوائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تب اللہ تبارک وہ خوف زدہ ہوگا, لرزے گا, کانپے گا اور یہ سوچے گا اب تو جہنم مقدر ہے. کہے گا اللہ میں نے تو کوئی نیکی کے کام نہیں کیے,
اللہ تبارک و تعالی ایک پرچی نکال کر کے اس کے نیک اعمال کے پلڑے پر جو ہلکا ہو گیا اس کے اوپر رکھے گا. پرچی کا رکھنا ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا اوپر جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, میں نے زندگی میں کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. اے پاک پروردگار یہ کون سی نیکیاں ہیں جس نے ہمارے اعمال کو زیادہ کر دیے ہیں. اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرے اوپر دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو مجھے پکارا کرتا تھا, جب بھی کوئی موقع آتا تھا, جب بھی خوشی ہو یا غم ہو, میرے سوا تو کسی کو نہیں پکارا کرتا تھا, اور میں نے تیری دعا قبول بھی نہ کی تھی. یہ وہی دعائیں ہیں جو میں نے تیرے نام اعمال میں لکھ کے رکھی تھی اور آج تجھے کام آ رہی ہیں. اس حدیث پاک کو سن کر دل میں یہ آتا ہے کہ بار الہ دنیا کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہو, آخرت ہی میں اللہ عطا فرما دے. میرے عزیزو اس لیے دعاؤں میں بخیلی نہ کرو, اپنے رب کو پکارو. ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, لبیک کہتا ہوں. میرے عزیزو یہ مومن کا ہتھیار ہے, سب سے بڑا ہتھیار ہے. میری ماں بہنوں سب, جب بھی کوئی مصیبت, جب بھی ہم مصیبت آئے نہ آئے, ہمیشہ اپنے مالک کو, اپنے رب کو آواز دیتے ہو, پکارتے ہو, استغفراللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, شکر اللہ ہی کا ورد رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس ہتھیار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ہتھیار کے کارگر اور اس کے مجرب تو ہے ہی ہے, یہ اس کے مجرب ہو کر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اتنی اہم عبادت سے, اللہ تبارک و تعالی کے محروم ہونے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, اور اللہ ہمیں دعا اور اللہ کی پکارنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ جَبَهَا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو اس گھڑی کو جب تم موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے تھے, اپنے نبی کے ساتھ, اور دریا کو کراس کر رہے تھے, اور دریا کے کنارے پہنچے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا پریشان ہو گئے. ہم نے موسیٰ سے کہا عصا ڈالو, ہم نے اس میں ایک راستہ بنایا تمہارے لیے, تم اس راستے کو کراس کر کے باہر نکلے, پار ہو گئے, دریا پار ہو گئے, تمہارے پیروں کے تلوں تک بھی نہ بھیگے. ہم نے اس دریا کو سڑک بنا دیا, تلوں تک نہ بھیگے. لیکن جب فرعون اس کے اندر داخل ہوا, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو جب وہ بیچ دریا میں پہنچے, ہم نے دونوں موجوں کو کہا کہ دونوں موجوں مل جاؤ. وہ دونوں موجیں مل گئیں اور وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور تم لوگ دیکھ رہے تھے, اس پار کھڑے ہوئے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس نعمت کو بھی بھلا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں کتنے